ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما سيقول المخلفون ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ حاصل کرو ان کو وہ کہیں گے ذرونا نتبعکم ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم تمہاری اتباع کریں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو قل لن تتبعونا آپ کہہ دیجئے ہرگز تم ہماری اتباع نہیں کر سکتے کذالکم قال اللہ من قبل اسی طرح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا پس ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا بلکہ وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ آپ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتیوں سے سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف اولی بأس شدید جو سخت جنگجو ہوگی تقاتلونہم او یسلمون تم قتال کرو گے ان سے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا پس اگر تم اطاعت کر لو گے اللہ تمہیں اجر دے گا بہت عمدہ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ اور اگر تم پھر گئے جیسا کہ تم اس سے پہلے پھر گئے يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اور نہ مریض پر کوئی حرج وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی يُدْخِلْهُ جنات تو داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور جو کوئی پھر گیا اسے عذاب دے گا دردناک عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الفتح کا دوسرا رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں جب عمرہ کے سفر کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تو اس موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے، اور اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ جب احرام باندھ کر بغیر ہتھیاروں کے اہل مکہ کے پاس جائیں گے تو وہ مسلمانوں کو واپس نہیں آنے دیں گے بلکہ شہید کر دیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائی اور بخیریت واپس لائے۔ اب اس کے بعد منافقین کو افسوس تو ہوا کہ ہم بھی چلے جاتے تو چلو ہمارا بھی نام ہو جاتا، ہم تو ڈر کے مارے نہ گئے۔ تو حدیبیہ کے بعد آگے غزوہ خیبر آنے والا تھا، تو خیبر میں بظاہر فتح نظر آ رہی تھی اور خیبر کے یہودیوں کے باغات اور وہ مال غنیمت کی کثرت دکھائی دے رہی تھی۔ تو منافقین ایسے موقع پر جاتے تھے جہاں پہ مال غنیمت دکھائی دیتا، جنگ کرنی ذرا آسان ہوتی اور مال نظر آتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب جب آپ مال غنیمت کی جانب سفر کریں گے تو پھر یہ منافق بھی بہت پیش ہوں گے کہ ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی بالکل موقع دیا جائے، پہلے بھی ہم رہ گئے۔ تو ان سے کہنا کہ نہیں، تم رہنے دو، تم تشریف نہ لے جاؤ، تم گھر میں ہی تشریف رکھو، تو ان قریب آگے سخت لڑائی کے موقع آئیں گے، تم وہاں لے جانا اگر تمہیں شہادت کا بڑا شوق ہے تو، فی الحال تم نہ جاؤ۔ جب آپ ان کو روکو گے نا تو پھر وہ اگر ایمان والے ہوتے تو مان جاتے بھی اللہ کے نبی نے روکا چل ہم رک جائیں، لیکن پھر وہ باتیں کریں گے، او جی ہم سے حسد کرتے ہیں، او جی ہمیں خواہ مخواہ جہاد سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا تم صبر کرو، تم باتیں نہ کرو، تمہاری اطاعت تو پہلے سے ہمیں معلوم ہے، تم اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہو، کیونکہ رب نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لہذا تم نہیں جا سکتے ہو۔ چنانچہ ان آیات میں منافقین کی حرکات کو مزید واضح کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے المخلفون، وہ پیچھے چھوڑے ہوئے، میں نے کل عرض کیا تھا اللہ نے فرمایا یہ پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان بدبختوں کو ان کے نفاق کی وجہ سے خود پیچھے چھوڑ دیا، میرے نبی کے ساتھ جائیں نہیں۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی وہ منافق کہیں گے، کب کہیں گے؟ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اے ایمان والو جب تم غنیمتوں کی جانب چلو گے تاکہ تم غنیمتیں حاصل کرو، تب وہ منافق کہیں گے ذرونا نتبعکم،
ہمیں بھی چھوڑو تاکہ ہم بھی تمہاری اتباع کریں، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خیبر کے موقع پر ان بے ایمانوں کو ساتھ نہیں جانے دینا، بھلا اللہ کے کلام، اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اگر آپ سارے ساتھی جاگ رہے ہو توجہ فرمائیں، تو یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہو رہا ہے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، اور اللہ کا کلام مفسرین سب نے لکھا ہے کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ خیبر میں وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب یہ اللہ کا کلام قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام یہ والی بات کہ خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں جائیں گے، یہ اللہ کا کلام کہاں ہے؟ یہ اللہ کا کلام حدیث میں ہے۔ یہ اللہ کا کلام کہاں ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی اللہ کا کلام ہے اور حدیث کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ وہ اللہ کا کلام کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں؟ وہ اللہ کا کلام کہاں لکھا ہوا ہے جس کا ذکر اللہ یہاں پہ کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا کلام حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور وہ قرآن مجید ہے، دوسری وحی غیر مطلوب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائی، حضور کے دل میں ڈالی، حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے حدیث کی حجت ہونے کی۔ فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن تتبعونا، ہرگز تم ہماری اتباع نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ہے، اور جو اللہ کریم کہہ دے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تو اجازت نہیں دے سکتا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، اللہ نے کہہ دیے تو اللہ نے قرآن میں تو ایسے لفظ نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب آپ ان کو روکو گے تو فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو ان قریب وہ یہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے۔ اچھا جی، ہم تو جہاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ حسد کرتے ہو ہم سے، ہمیں جانے نہیں دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حسد تم سے کون کرتا ہے منافقو؟ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑا۔ اگر وہ بات کو سمجھ جاتے، منافقت چھوڑ کر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے۔ منافقت ہی نے ان کا بیڑا غرق کیا۔ وہ کہتے جی ہمیں بڑا شوق ہے جہاد کرنے کا، فرمایا ٹھہر جاؤ، خیبر کے بعد آگے غزوہ طائف آ رہا ہے، حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ بڑی سخت جنگ ہونے والی ہے، تم وہاں چلے جانا، وہاں تو پابندی نہیں ہے، صرف یہاں پہ تمہیں روکا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں بڑے شہادت کے موقع ہوں گے، تم شہید ہو، سو دفعہ شہید ہو بادشاہ۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے ہوئے ان اعرابیوں سے جو مدینہ کے ارد گرد کے منافق تھے، وہ دیہاتی جن کو دعوت دی گئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو ہوگی، یعنی طائف کا قبیلہ، حوازن اور ثقیف کے قبیلے، تو قاتلونہم، تم ان سے جا کر قتال کرنا، او یسلمون، یا وہ فرما بردار ہو جائیں گے تو تمہیں وہاں موقع دیا جائے گا، تم قتال کر لینا۔ فَإِن تُطِيعُوا،
اگر تم نے اطاعت کر لی یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ کی ضد تو نہیں ہے کسی کے ساتھ، اگر واقعتاً تم سچے فرما بردار بن گئے یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تمہیں اللہ بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا، اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر پھر گئے تم جیسا کہ پہلے پھر گئے تھے، جیسا کہ پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اگر پھر تم نے شروع کر دی يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اس لیے سنو، اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی کامیابی ہے، سچے فرما بردار بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، منافقت کرتے رہو تو کوئی کامیابی حاصل ہے۔ اب بعض لوگ صحابہ کرام جو معذور تھے وہ بھی تو نہیں گئے تھے، جب یہ سخت وعیدیں آئی نا ان کو ڈر لگا کہ گئے تو ہم بھی نہیں تھے، اللہ نے فرمایا مجبور اور معذور پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ان مجبوروں کی رخصت کا بیان ہوا، فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینے پر کوئی حرج، بولا نا جی، نابینے پر کوئی حرج، نابینا آدمی جہاد میں نہ جائے کوئی حرج نہیں، وہاں وہ بیچارے کو نظر جو نہیں آتا۔ یہاں پہ ہمارے وہ نانا جی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے، بڑا دلچسپ بات ہے۔ روس کے ساتھ جب وہ جنگ ہو رہی تھی نا تو مجاہدین بستی بستی جاتے تھے، جہاد کی ترغیب دیتے تھے، پاکستان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت تھی، تو ہمارے گاؤں میں مجاہدین آئے اور جہاد پر انہوں نے تقریر کی اور خوب ابھارا جہاد پر، تو وہ تقریر کے بعد بیٹھے چائے شائے پی رہے تھے، تو ایک مجاہد میرے نانا جی کو کہتا ہے بزرگوں کتنی عمر ہو گئی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 80 کے قریب ہو گئی ہے۔ کہنے لگا بزرگوں آپ بھی جہاد پر چلو، کوئی اپنے ہتھا نال حکت کافر ہی مار گنو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو نانا جی آگے سے فرمانے لگے پترا دل سے ڈاڈا کرنا کافر ماری، نظر بڑی کمزور ہے، ڈارے لگنا کوئی مسلمان نہ رگڑا وجہ میرے ہاتھوں، نظر آتا کوئی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کوئی مسلمان نہ مجھ سے رگڑا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو جہاد میں تو وہ بندہ جائے نا جس کی نظر تو آتا ہو کم از کم، بھی کافر کون سا ہے اور مسلمان کون سا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، نابینے پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیس علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں نابینے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ، صحابہ کرام بھی عجیب جذبات تھے۔ ایک صحابی ابھی نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ لنگڑے تھے، جہاد کے لیے بڑے تیار تھے۔ ان کے بیٹوں نے کہا ابو جی آپ تو معذور ہیں، اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ بھی کیوں تیار ہیں؟ لیکن کہنے لگے میں چاہتا ہوں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں اور لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، جو واقعتاً مریض ہو اس پر بھی کوئی حرج ہے۔ یہ منافقین تو مرض کے بہانے بناتے تھے نا، بہانہ نہ بنائے، سچ مچ کا بیمار ہے کوئی حرج نہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو کوئی اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات، اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو کوئی پھر گیا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ بس قانون یہ ہے اللہ کا، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت کا حقدار ہے، اور جو اطاعت سے